بڑے زبردست بیسز ہیں. $13 بلین انہوں نے خرچے ہیں وہ بیسز پہ. اور جب یہ بیسز بن رہے تھے 5 7 10 سال پہلے, اس وقت مجھے یاد ہے میں سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ جو امریکہ جو بار بار کہتے ہیں بس ہمیں امن چاہیے اور ہم جا رہے ہیں, میں سوچ رہا تھا کہ $13 بلین کے بیسز آپ بنا رہے ہیں اس لیے کہ آپ افغان آرمی کو دینا چاہتے ہیں. ان کو تو آپریٹ کرنے کو ہی پتہ نہیں چلے گا وہ بیسز میں کیا ہے, سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ, وہ کیا کریں گے ان کے ساتھ, وہ کس کے خلاف وہ بیسز کو فل کر کے استعمال کریں گے. تو یہ ان کا بڑا پرانا پلان ہے جی, یہ جانے والے نہیں ہیں. ان کو صرف ایک ہی طریقہ ہے ان کو نکالنے کا, اور وہ ہے ان کے کیجولٹیز ماؤنٹ ہو. اور پبلک اوپینین امریکہ میں جیسے ویتنام میں ان کا پریشر آیا آن دا گورنمنٹ, اسی وہ پھر نکلنا ان کو پڑا when it becomes politically unprofitable. جب تک ان کے کیجولٹیز اور باڈی بیگز واپس نہیں جائیں, امریکہ کیوں جائے گا افغانستان سے؟ صحیح, کبھی نہیں جائے گا. بہرحال آج کے دن کے حوالے سے دہشت گردوں کو یہی پیغام کہ دہشت گرد اپنی ان بزدلانہ کارروائیوں سے ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے, اور جو وہ اس قوم کے جو بچے شہید ہوئے ہیں وہ قوم اور زیادہ مضبوط ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کے جو درجات ہیں بلند فرمائے, اور ان کے جو خاندان ہیں, گھر والے ہیں, ان کو صبر و جمیل عطا فرمائے. ہم اپنے پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں, اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. جنرل صاحب, آج کا جو دن ہے 16 دسمبر کا سانحہ, بہت ہی المناک افسوسناک دن, ساری زندگی اس کو نہیں بھولا جا سکتا. ایک اور اہم تاریخ کا جو دن تھا 16 دسمبر, سقوط ڈھاکہ 1971. آپ سمجھتے ہیں ہماری ناکام قومی سیاسی پالیسیوں کا یہ دن ہے. آج 46 سالوں کے بعد آخر ہم کھڑے کہاں پر ہیں؟ کیا تاریخ کا بدترین سبق یہی ہے کہ ہم نے تاریخ سے کچھ سیکھا نہیں؟ جی, نارملی یہی کہا جاتا ہے کہ ہسٹری کا یہی لیسن ہے کہ اسے سیکھا نہیں, سیکھتے نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زندہ قوموں کو سیکھنا چاہیے, اور اب بھی ہمارے پاس موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی ہوئی ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں. بنیادی باتیں 2-3 ہیں جو کہ بڑے سبق ہیں. پہلا 1-2 تو پولیٹیکل لیسن ہے. ایک پولیٹیکل لیسن جو بہت بڑا ہے وہ یہ ہے کہ صرف معاشی ترقی سے آپ قوموں کو متحد نہیں رکھ سکتے جب تک کہ آپ جو معاشرتی ہم آہنگی پیدا نہ کر سکیں, اس وقت تک کوئی قوم, کوئی ملک یکجا ہو کے نہیں رہ سکتا. آپ کو پتا ہے کہ ایوب خان کے دور میں بہت ترقی ہوئی معاشی طور پہ, بلکہ انسٹیٹیوشن بنے اور بہت ایسی چیزیں جن پر ہم فخر کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ وہ ایک نظام کو دوام نہیں دے سکے, ایک پولیٹیکل نظام کو, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو معاشرتی ہم آہنگی پیدا ہونی چاہیے تھی دونوں ونگز کے درمیان بھی اور ود ان پروونسز بھی, وہ نہیں کر سکے. تو یہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل لیسن ہے, اور آئندہ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جو صرف اکانومی کی بات کرتے ہیں کہ یہ ایک چیز ان کے ذہن میں رکھنی چاہیے. دوسرا پولیٹیکل لیسن یہ ہے کہ آپ کی جتنا اچھا نظام ہو, اگر آپ اس کی کنٹینیوٹی کا انتظام نہ کر سکیں تو پھر وہ نظام کسی کام کا نہیں ہوتا. جب ایوب خان صاحب گئے تو جاتے ہوئے وہ ایک مارشل لا لگا کر آرمی کے حوالے کی چیز کر گئے, جو کہ کوئی طریقہ نہیں تھا. ایک جو لیسن ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی جنگ پولیٹیکلی ہار جائیں تو آپ کسی بھی طریقے سے ملیٹریلی اس کو جیت نہیں سکتے. تو وہ جنگ چونکہ ہم ہار گئے تھے پولیٹیکل گراؤنڈز کے اوپر, پولیٹیکل لیول کے اوپر, تو اس میں جتنی ملٹری کاوش تھی وہ اس نے ان اینی کیس 0 رزلٹ دینا تھا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ 3 ایسے سبق ہیں جو ہمیں یاد رکھنے چاہیے, اور اب بھی موقع ہے کہ ہم ان کو دہرا کے اپنی موجودہ صورتحال کے مطابق اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. صحیح. رحیم اللہ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو نعرہ لگا تھا ادھر ہم ادھر تم, صرف اس نعرے نے مشرقی پاکستان کو الگ نہیں کیا, بلکہ مشرقی پاکستان کی جو سیاسی قیادت تھی وہ علیحدگی کے پروپیگنڈے بنا چکی تھی. ٹھیک ہے, یہاں سے بھی زیادتیاں ہوئی, لیکن ادھر سے بھی دوسری طرف سے بھی اتنا ہی کردار تھا, اتنی ہی غلطیاں تھی, جنہوں نے کچھ غلطیوں کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر یہ سارا پروپیگنڈا کیا علیحدگی کا. دیکھیں, میرے خیال میں تو لاوا آہستہ آہستہ پک رہا تھا, مسئلے جمع ہو رہے تھے. پہلے تو وہ زبان کا مسئلہ تھا, بنگالی کا, اردو کا, وہ بھی میرے خیال میں غلطی ہوئی, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک بڑا واقعہ, حقوق کا مسئلہ ایک بڑا واقعہ ہوا, اور وہاں پہ بنگالی زبان اور جو ان کے جو لوگ مارے گئے تھے ان کی یاد میں ایک شہداء کا جو ہے وہاں پہ مونومنٹ بنایا گیا, یادگار بنائی گئی. تو مسئلے تو جمع ہو رہے تھے, یہی لوگ تھے, شیخ مجیب الرحمان یا حسین شہید سہروردی یا مولانا بشانی, یہ تو پہلے سارے پاکستان کے حق میں تھے, پاکستان کے اندر اپنے حقوق مانگ رہے تھے.
تو میرے خیال میں ان کو ہم نے جو معاشی حقوق تھے وہ نہیں دیے، سیاسی طور پر ہم مسئلوں کو حل نہیں کر سکے، اور جو انتخابات ہوئے 70 میں اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا گیا، ان کو اقتدار نہیں دیا گیا۔ میرے خیال میں یہ بڑی غلطیاں ہوئی ہیں اور یہ غلطیاں ہمیں دہرانی نہیں چاہیے، اور خاص طور پہ جب سب سے بڑا صوبہ آپ کا، سب سے بڑی آبادی والا صوبہ، وہاں پہ اتنی ایک قسم کی جو ہے ڈس اپوائنٹنگ سچویشن ہو یا فرسٹریشن ہو، یا وہ سمجھیں کہ ان سے زیادتی ہو رہی ہے، تو یہ تو سیاسی مسائل ہیں، ان کو حل کرنا چاہیے، بر وقت حل کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے اس کو ہمیں بڑا دیکھ بھال کر حل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہاں پہ انسرجنسی بہت لو لیول ہے، بہت کمزور ہے، نہیں، اگر یہ آہستہ آہستہ ایسا ہوگا تو پھر یہ مسائل آگے جا کر بڑے مسئلے بن جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بالکل یہ سبق ہے کہ ہم نے پاکستان کو جو رہ گیا ہے اکٹھے رکھنا ہے۔ یہاں پہ اگر بڑا صوبہ ہے تو وہ چھوٹے صوبوں کا خیال کرے، جو چھوٹے صوبے ہیں وہ بھی یہ سمجھیں کہ وہ پاکستانی ہیں اور ان کو جو حقوق چاہیے اس کے لیے وہ سیاسی طور پر جدوجہد کریں۔ یہ طاقت کا استعمال جو ہے یہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ ہلالی صاحب، سب جانتے ہیں کہ بھارت نے سقوط ڈھاگا میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ مودی نے بنگلہ دیش جا کر اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ آپ کو آزاد کرانے میں ہم نے بڑا رول پلے کیا۔ وہی کردار اب وہ بلوچستان میں بھی ادا کر ہے۔ کیا وجہ ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان جو ہے بھارت کا یہ چہرہ بے نقاب کرنے میں ناکام رہا ہے آج تک؟ دیکھیے، جیسے پہلے اسپیکرز نے اسی پروگرام میں کہا ہے کہ ہم لوگوں نے ایک پولیٹیکل سلوشن ڈھونڈنا تھا، تو میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ 1970 میں فلڈ، وہ ٹائفون کے بعد یحییٰ خان نے میرے والد صاحب جو اس وقت ہمارے سفیر تھے واشنگٹن میں، ان کو کہا کہ تم بنگال کارڈر آف دی ICS سے آتے ہو تو تم ایسے کرو، تم جاؤ، تمہیں بنگالی بھی آتی ہے، تم جاؤ اور ادھر ملو لوگوں کو، اس لیے کہ تم اس علاقے کو جانتے ہو۔ ایک زمانے میں وہ ICS میں SDM میمن سنگھ تھے، تو جب انہوں نے گئے ادھر، اور یہ اکرام سہگل جو ہیں جو آپ کے پروگرام پہ آتے ہیں، وہ ان کا ہیلی کاپٹر پائلٹ تھا، تو وہ ہر جگہ وہ گھومے اور واپس آ کے انہوں نے ایک ٹیلی گرام بھیجا یحییٰ خان کو، جو ابھی تک فارن آفس کے آرکائیوز میں ہے۔ اور اتفاقاً جب میں اور ایک دو اور لوگوں کو بھٹو نے کہا تھا ایک وائٹ پیپر لکھو پاکستان انڈیا ریلیشنز پہ، تو وہ ٹیلی گرام ہم نے بھی دیکھا، جس میں والد صاحب نے لکھا تھا، مسٹر پریزیڈنٹ، I will not be worth the salt of my country if I did not tell you. مانے کہ میں نمک حلال نہیں ہوں گا اس ملک کا اگر میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ جو آپ ایسٹ پاکستان میں کر رہے ہیں وہ غلط ہے. That you are wrong what you are doing. There is no military solution to a political problem. اب اس کے بعد 2 مہینے کے اندر حالانکہ اس کو ایک دو ہفتے پہلے ان کو ایک اعزاز ملا تھا ہلال قائد اعظم، یحییٰ نے ان کو چھٹی کر دی اور ریٹائرمنٹ ہو گیا، ویسے ریٹائرمنٹ ان کا نہیں تھا آن دا کارڈز. اینی جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ، اور اس لیے یہ ادھر ہم اور ادھر تم جو آپ نے کہا، جو بھٹو نے کہا، ایکچولی بھٹو تو ڈینائی کرتا ہے اور شاید وہ کہا نہیں، مگر دا وے ہی ایکٹڈ، اور ایک ملٹری رولر کو اس قسم کی پولیٹیکل ان پٹ جو آ رہی تھی بھٹو سے، میرا خیال میں دیٹ واز ٹیربل، دیٹ واز ویری رانگ. بڑے غلطیاں ہوئی ہیں. آئی ہوپ دونوں طرف سے. آخری سوال رحیم اللہ صاحب، آج کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے یہ ہمیں کس طرف لے کر جا رہی ہے؟ دیکھیں، آج لگتا یہ ہے کہ پھر ہماری منزل کھو چکی ہے. ہم پھر جو ہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. سیاسی لوگ دیکھیں حکومت کو گرانے کے لیے، حکومت کو ہٹانے کے لیے وہ ہر کچھ کر سکتے ہیں. حکومت جو ہے وہ اس کو دیکھیں کہ وہ بر وقت فیصلے نہیں کرتی اور بعد میں پھر اس کو شکست ماننی پڑتی ہے. تو میرے خیال میں یہ کافی ایک مایوسی کی صورتحال ہے، اور انتخابات کا سال ہے، اس کی تیاری بھی ہو رہی ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے وہ بھی ختم نہیں ہوئی، اس کی طرف توجہ کم ہو رہی ہے. جو لوگ بے گھر ہوئے اور وہ واپس گئے ہیں ان کو بڑی شکایات ہیں، ان کے مسائل حل کرنے ہیں. میرے خیال میں
اتنے زیادہ مسائل ہیں، اتنی نااتفاقی ہے، اتنا عدم استحکام ہے کہ آپ دیکھیں ہر وقت افواہیں اٹھتی ہیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے، وہ ہونے جا رہا ہے. صحیح. تو اس میں معیشت کو کافی نقصان ہوگا. صحیح، اور ہو بھی رہا ہے، ہو بھی چکا. بہت شکریہ، بہت شکریہ صاحب.